اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حکیم عرفان ادرابدی اور میں طب کے شعبے سے تقریباً 20 سال سے وابستہ ہوں۔ اگر یہ بات میں کروں تو یہ بجانا ہوگی کہ میں نے یہ طب کے ان اساتذہ کرام میں، کیونکہ میرے والد صاحب اور دادا جی وہ بھی حکیم تھے، ان کے گود میں نے جب آنکھ کھولی تو میں طب سے وابستہ سمجھے کہ میں طب سے وابستہ تھا۔ تو لیکن اس وقت تو ذرا اور سچویشن تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر میں ایران چلا گیا اسے طب کے لیے، اور طب کے میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی ایران سے میں نے 2 سال کا کورس کیا فاضل طب ایرانی، اور اس کے بعد میں پاکستان میں آیا۔ پاکستان سے یہ نیشنل کونسل فار طب سے 4 سال کا یہ کورس کرایا جاتا ہے، پھر میں نے وہ کیا۔ تو پروفیشنل طور پہ میں 2008 سے یہ میں فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا، اور ایک میں دواخانہ بھی چلا رہا ہوں جس کا نام خراسان دارالشفا ہے۔ تو میرا ایک مائنڈ تھا کہ جو چیزیں جو ہمارے معاشرے میں اس معاشرے کو اپاہج بنا رہی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے بیماری۔ تو جب تک انسان صحت مند نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ اس معاشرے میں سود مند نہیں ہو سکتا۔ تو اس معاشرے میں اس بیماری کو نکالنے کے لیے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے مسائل ہیں ان مسائل کا حل، جو آپ کے ذہن میں بہت زیادہ مسئلے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن خداوند کریم نے جو مجھے صلاحیت دی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس بہت بڑے مسئلے کا جو حل ہے وہ نہایت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو سالو کر سکوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، اور اس طریقے سے میں خدمت کروں گا کہ جس طرح ایک طبیب کو اس معاشرے کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح یہ لوگ میرے پاس صبح سے لے کر شام تک یہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ مختلف عوارض میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار نہیں ہوتے، ان کو نفسیاتی پرابلم ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص ایسے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا بیمار ہوں۔ پھر اس کو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر اس کو وہ چیک اپ کے لیے وہ کچھ عرصہ چیک اپ کے بعد پھر وہ ادویات، اس کے بعد پھر وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتا ہے۔ جب وہ یہ ساری چیزیں گھر لے کر آتا ہے، ایک فائل سی بنی ہوتی ہے، تو وہ جیسے ہی وہ ٹیبل پہ رکھتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے، وہ سامنے جیسے ہی وہ فائل اس کے وہ دیکھتا رہتا ہے تو اپنے آپ کو وہ بیمار تصور کرتا ہے۔ وہ دوائیوں کا تھیلا جو سامنے پڑا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو بیمار تصور کرتا رہتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اور میری خواہش ہے کہ میں ان چیزوں سے جو ان کو نفسیاتی طور پہ بھی اپاہج بنا رہی ہیں اور دوسرا روحانی طور پہ بھی اپاہج بنا رہی ہیں، میں ان سے کوشش کروں گا کہ اس معاشرے کو، ان لوگوں کو کہ جو اس میں پھنس چکے ہیں، ان سے نکالوں۔ کوشش ہے کہ میں ہر ویڈیو میں ایک بیماری کا احاطہ کروں، کہ میں بتاؤں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے کون سے عوارض ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ میں یہ جو نامراد مرض ہے جس کو لاعلاج بھی قرار دیا گیا ہے اور اس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہوا، وہ ہے شوگر۔ اور شوگر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ معمولی سی غذا کے رد و بدل کرنے سے، اور آپ تھوڑی سی سوشل ایکٹیویٹیز کرنے سے، اور یہ جسمانی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے سے آپ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ میں ہر ویڈیو میں ایک مرض کا وہ احاطہ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی میری کہ خداوند کریم مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ حکیم صاحب کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔